السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ آج ہم ہیں بلوچستان کے سب سے مشہور شہر زیارت میں۔ صنوبر کے جنگلات کی وجہ سے مشہور، قائد اعظم ریزیڈنسی کی وجہ سے پہچانے جانے والا یہ شہر کن بلدیاتی مسائل سے دوچار ہے، آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے شہر نامہ۔ وادی زیارت کو قدرت نے جو حسن بخشا ہے وہ دید کے قابل ہے۔ چاروں اطراف سے صنوبر کے جنگلات سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں میں گرا ہوا پیالہ نما شہر جو کبھی صحت افزا مقام کہلایا جاتا تھا، اب ان گنت مسائل سے دوچار ہے، جن میں سر فہرست پینے کا پانی، صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات سے فقدان کا شکار ہے۔ جمہوری نظام میں مقامی حکومتوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ملک میں سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات بلوچستان میں ہوئے۔ زیارت شہر کے ہائی اسکول میں بچے ٹوٹے پھوٹے ڈسکوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اساتذہ اور بچوں کے لیے اسکول میں لیٹرین تک کی سہولت میسر نہیں۔ صحت کے حوالے سے لیڈی ڈاکٹرز پورے ماہ میں صرف ایک دن ڈیوٹی پر آتے ہیں، ان کی جگہ LHV ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ پینے کے پانی سے شہر کا بیشتر حصہ محروم ہے۔ چھوٹے بچے پلاسٹک کے کین اٹھا کر گھریلو ضروریات پورا کرنے کے لیے پانی لاتے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے شہر تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ مقامی حکومتوں کے ذمہ دار اختیارات کا رونا رو رہے ہیں۔ کسی حد تک تو درست ہے، لیکن جو اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی درست طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے، جس کے ثمرات عوام تک مکمل نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ نظام کی خرابی ہے یا حکام کی غفلت؟ محمد صادق، بہر آن لائن، زیارت۔ اس وقت ہم ہیں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل زیارت کے دفتر کے باہر۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل اور چیئرمین میونسپل کمیٹی سے آج آپ کی ملاقات کرائیں گے، ان کے ساتھ زیارت شہر کا وزٹ بھی کریں گے، تو ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں میر وائس خان جو کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں زیارت کے، اور حزب اللہ خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں میونسپل کمیٹی کے۔ بہت خوشی ہوئی ہے زیارت آ کر اور آپ سے ملاقات کر کے، اور اب ہم آپ کے ساتھ زیارت کا وزٹ کرنا چاہیں گے۔ زیارت کے حوالے سے پہلے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز پاکستان میں، دنیا میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑی مہربانی سب سے پہلے آپ کی کہ آپ لوگ زیارت آئیں۔ ایک تو آپ زیارت کا سیر کریں گے، دوسرا یہ کہ ہماری زیارت دیکھیں گے، ہمارے کیا مسائل ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ تو آپ بھی کچھ یہاں کے رہنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم لوگوں کی خدمت کریں، اسی لیے ہم لوگ منتخب ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں ووٹ دیا ہے لوگوں نے، تو ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں، چاہے یہاں کے ہو یا کراچی سے آئے ہو، پاکستان کی جہاں جس کونے سے بھی آئے ہو، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ زیارت میں پانی کا مسئلہ موجود ہے، کچرے کا مسئلہ موجود ہے، یہاں پر بھی سیوریج لائنوں کا مسئلہ موجود ہے، سڑکوں کا مسئلہ موجود ہے، ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی ایشوز موجود ہیں یہاں۔ تو اس پر بھی بات ہوگی اور آپ کا ویژن جانیں گے کہ آپ شخصیات اور اس کے علاوہ اور بھی جو کونسلرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں زیارت کے مستقبل کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کہاں جائیں گے، ہمیں بتائیں۔ جائیں گے سائٹ پہ بابا خرواری جو ہے پکنک پوائنٹ، وہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو پہلے وہاں جائیں گے، وہ علاقہ آپ کو دکھائیں گے، پھر بعد میں دوسرے سائٹس بھی وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میر وائس خان صاحب، آپ کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے اور بلدیاتی انتخابات میں آپ کو بڑی کامیابی ملی، اس سے پہلے صوبائی حکومت میں بھی آپ کو کامیابی ملی اور کولیشن گورنمنٹ میں آپ موجود ہیں۔ تو صوبے میں ایک بڑا مسئلہ اختیارات کا ہے، وسائل کی تقسیم کا ہے، اور میئرز جو ہیں یا مختلف چیئرمینز جو ہیں، کونسلرز جو ہیں، وہ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وسائل نہیں مل رہے، ہمیں اختیارات نہیں مل رہے۔ تو آپ کی تو صوبائی حکومت بھی ہے آپ کی پارٹی کی،
تو اس سلسلے میں آپ کی صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ مخلوط گورنمنٹ ہم لوگوں نے بنایا تھا، ڈاکٹر عبد المالک ہمارے سی ایم تھے، نیشنل پارٹی سے اس کا تعلق ہے، ابھی بعد میں یہ ثناء اللہ زیری PMLN کے ہیں، تو واقعی صوبے میں ہماری گورنمنٹ مخلوط گورنمنٹ ہے اس وقت۔ مسائل واقعی زیادہ ہیں، جب سے ہم لوگ منتخب ہوئے تھے پچھلے ادوار میں تو یہ تھا کہ ناظمین کو بڑے اختیارات ملے تھے، ان کے بعد جب ناظمین کا سسٹم ختم ہوا، مشرف چلے گئے، ان کے بعد جو ہمارے چیئرمین اور میئر کا ہے تو ہمارے ساتھ اتنے اختیارات نہیں ہیں، بالکل کوئی اختیار نہیں ہے، صرف فنڈز ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہیں، اختیارات کوئی نہیں، یعنی ہم چپراسی سے یعنی PN کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس اختیارات ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہمارا کام ہے دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں کام کرنا۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ایجوکیشن کا ہے، تو جب ہم ادھر جاتے ہیں اسکولوں کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹیچر اگر نہ ہو تو ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب ہم ہاسپٹل جائیں گے وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے، ہم وہاں تک شکایت پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم لوگ مسائل حل کرتے ہیں۔ اختیارات اگر ہمارے پاس ہو تو بالکل بہت آسانی ہوگی ہمارے لیے، لوگوں کے بڑے مسائل حل ہوں گے۔ پچھلی دفعہ یعنی اسی مہینے میں ہم لوگوں نے CM سے باقاعدہ میٹنگ کی یہ اختیارات کے بارے میں کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ملا ابھی تک، اور وسائل ہمارے زیادہ ہیں، پیسے ہمارے پاس، فنڈ ہمارے پاس کم ہے، تو انہوں نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو اختیارات بھی انشاءاللہ دیں گے، اور آپ کو فنڈز جو چاہیے انشاءاللہ فنڈز بھی آپ ہمیں دیں گے۔ اور ویورز، اوپر نیچے راستے ہیں، بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں چاروں طرف، اور زیارت ریزیڈنسی سے ہوتے ہوئے ہم بابا خرباری کے مزار تک پہنچ گئے ہیں، تو سر یہاں وزٹ کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، آئیے۔ تاریخی جگہ ہے جہاں آج ہم آئے ہیں، مزار پہ حاضری دی، فاتحہ پڑھی، اور چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو لوگ نہیں ہیں یہاں پر، لیکن جب سیزن آئے گا، گرمیاں آئیں گی، خاص طور پہ جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں یہاں رش ہوتا ہے، اور میں خود بھی اس سیزن میں آ چکا ہوں یہاں پر پہلے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ترقیاتی کام جو ہیں مزار کے حوالے سے ماضی میں نہیں ہو سکے ہیں، ابھی آپ کیا کچھ کروا رہے ہیں یہاں پر؟ تو واقعی یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے گرمیوں میں، زیارت جب آپ آئیں گے اس مزار پہ آئیں گے تو یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، اور مزار کے لیے بھی کچھ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ تو ابھی اپنا خدمت نہیں کر سکتے، ہم لوگ ان کی خدمت کریں گے۔ پہلے تو یہ سارا قبرستان ہے ادھر، ہم لوگ بھی جب مردے ادھری پہ دفن کرتے ہیں، یہاں پہ بھیڑ بکریاں وغیرہ آتی تھی، اس قبروں کے اوپر سے گزرتی تھی مزار کے اندر سے، تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر جب سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے، ہم لوگوں نے یہ چار دیواری سٹارٹ کیا ہے، یہاں پہ چار دیواری بنا رہے ہیں پورے مزار پہ، یعنی یہ پورے قبرستان وہاں تک تو یہ دور ہے، یہ چار دیواری بنا رہے ہیں۔ تو موسم سرد ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ کام رک گیا، ابھی جب دوبارہ گرمی سٹارٹ ہوگی تو یہ کام جو رہتا ہے یہ ہم لوگ کریں گے، اور گیٹ وغیرہ لگائیں جو گے۔ عقیدت مند یہاں پر آئیں گے تو ان کے لیے پانی کا انتظام، ان کے لیے ٹوائلٹس کا انتظام، اس کے لیے چیزیں ہو گئی ہیں، یہاں پہ سارے انتظامات مکمل ہیں؟ جی ہاں، پانی کا یہاں پہ تو مسئلہ ہے زیارت میں، بہرحال ہم لوگوں نے جہاں تک ہو سکا ہم لوگوں نے کیا ہے، وہ جو آپ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ فلٹر پلانٹ ہے، وہاں پہ صاف پانی لوگوں کو ملے گا، وہاں سے لوگ پانی پئیں گے تو صاف پانی ہوگا۔ ٹوائلٹ اس کے لیے بنایا ہے، پچھلے یہ مکان جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے پیچھے سے ہم لوگوں نے ٹوائلٹ بھی بنائے ہیں، تو انشاءاللہ اور کام بھی کریں گے اسی میں، مزاروں کے اندر اور پکنک پوائنٹس کے اندر یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔
جی تو اب آپ اگلی ہماری منزل کیا ہے جناب؟ کہاں لے کے جائیں گے ہمیں اب؟ ابھی تو پراسپیکٹ پوائنٹ میں جائیں گے، وہ اوپر جگہ ہے، اوپر سے آپ کو یہ بابا خرواری، نیچے ڈومیارا سائڈوں پہ جو ایریا ہیں وہ آپ کو ادھر سے نظر آئیں گے، ادھر جائیں گے وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ عوام کے درمیان جانا اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حال پوچھنا کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کی آپ لوگ کس طرح خدمت کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پھر بازار کی طرف بھی آگے جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، ابھی چلتے ہیں پھر۔ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان نے 1 ارب روپے کا پیکج بھی دیا زیارت کے، جی ہاں بالکل۔ گیس کے لیے بھی ایک بجٹ موجود ہے۔ 40 کروڑ روپے جو ہے ہم لوگوں نے جنگل کے لیے دیے، یعنی گیس کے لیے۔ جن گاؤں میں، جن قلعوں میں گیس نہیں ہو وہاں تک ہم گیس پہنچائیں گے۔ بیر بھائی صاحب میرے ساتھ ہیں، حزب اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور اس وقت میں بہت ہی خوبصورت مقام پہ کھڑا ہوا ہوں۔ سر میں نے دنیا دیکھی ہے، کافی ملکوں میں گیا ہوں، پاکستان بھی تقریباً پورا گھوما ہے، لیکن یہاں جو ٹھنڈی ہوائیں میں فیل کر رہا ہوں اور جو خوبصورت منظر میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، یہ یعنی بہت ہی بہتر، بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا خوبصورت ترین مقام جو ہے آج دیکھا ہے۔ تو ان جنگلات کے حوالے سے بتائیں، صنوبر کے درخت جو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے صنوبر کا، ایشیا کا نمبر 1 صنوبر کا سب سے بڑا جنگل ہے درخت کا۔ تو ان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، ان درختوں کی حفاظت کے لیے؟ جی ہاں، یہ زیارت میں صنوبر کی جنگلات بہت بڑے ایریے پہ پھیلا ہوا ہے۔ 2,47,000 ایکڑ پر محیط ہے یہ جنگل زیارت کی۔ اس کے لیے اس کی دیکھ بھال فارسٹ ڈپارٹمنٹ کرتی ہے، تو یہ سارا ایریا وہ کور کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ یہ بطور انجن بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں ہے اس ایریے میں، اس لیے ظاہر ہے لوگ سردیوں سے تو اپنے بچوں کو نہیں مروا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ اپریل کے مہینے میں اتنا ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو دسمبر، جنوری، فروری میں تو یہاں پہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو لوگ ضرور اس کو کاٹتے ہیں، مگر یہ 2-3 سالوں میں لوگوں میں تھوڑا سا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان نے 1 ارب روپے کا پیکج بھی دیا زیارت کے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس میں ہمیں معلوم چلا ہے کہ گیس کے لیے بھی ایک بجٹ موجود ہے، اور جب ان علاقوں میں گیس آ جائے گی تو پھر درختوں کو کاٹ کر جو خاص طور سردیوں کے اندر بھی جو بہت زیادہ درخت کاٹے جاتے ہیں، تو وہ کچھ کم ہو جائے گا، بلکہ ختم ہی ہو جائے گا، اور پابندی جو لگی ہے اس کا اثر ہوگا۔ جی ہاں بالکل۔ جو پیسے دیے تھے 1 ارب روپے، وہ صرف زیارہ ٹون کے لیے تھی۔ پھر بعد میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم جنگل کو بچائیں گے، پھر اس میں سے 40 کروڑ روپے جو ہے ہم لوگوں نے جنگل کے لیے دیے، یعنی گیس کے لیے۔ جن گاؤں میں، جن قلعوں میں گیس نہیں ہو وہاں تک ہم گیس پہنچائیں گے، تاکہ یہ جنگل بچ جائے، یہ ہمارے درخت بچ جائے۔ اگر درخت نہ ہو تو پھر انسان بھی نہیں رہ سکتے ہیں اس علاقے میں، تو اسی لیے ہم لوگوں نے یہ دیے اس ایرے میں۔ ویسے تو مسائل بہت ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہاں کی ہے، یا اس کی وہ جو ہے اسٹرینتھ کم ہے، دوسرا اس کے ساتھ وسائل بہت کم ہے، گاڑیاں اس کے ساتھ کم ہیں، موٹر سائیکل اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ واکی ٹاکی ہونی چاہیے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مسائل تو بہت ہے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی والے بھی اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ اچھا حزب اللہ صاحب، آپ فرمائیں کہ ذریعہ معاش کیا ہے زیادہ تر لوگوں کا یہاں جو رہتے ہیں؟ زیارت میں ذریعہ معاش یہ لوگوں نے ابھی ذمہ داری درخت لگائے ہوئے، یہ لوگ اپنی کاشت کرتے، اس میں مٹر وغیرہ لگاتے، سیب کے درخت ہے زیارت میں۔ پراپر زیارت میں تو پہلے بہت یہاں پہ سیب کے درخت کم تھے پانی کی وجہ سے، ابھی لوگوں نے بور لگانا شروع کر دیے ہے ابھی لوگوں نے زیارت کے شہر میں۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں یہاں سے، کچھ اور بات جو ہے رستے میں کریں گے آپ سے۔ بھی صاحب یہ فرمائیں کہ جب یہاں برف ہوتی ہے، یعنی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک جو ہے، تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہی رہتے ہیں، یہاں سے کہیں مائگریٹ کر جاتے ہیں؟ نہیں، برف جب پڑتی ہے تو یہ راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر یہاں پہ گیس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں۔ شارہ، گرنائی، ناکھس، وہاں پہ بھی ان لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں، وہاں پہ بھی 4-5 مہینے ادھر ہی گزارتے ہیں۔ یہ اندازاً کتنی بڑی آبادی جو ہے ان 4-5 مہینے کے لیے زیارت چھوڑ کے چلی جاتی ہے دوسرے علاقوں میں؟ زیارت میں یہی زیارت کا آبادی جو ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارا یونین کوسٹن ہے منا،
वहाँ के लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है। तकरीबन यहाँ पे ये 3-4 हज़ार लोग जो है यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं नीचे गर्म इलाकों में, फिर जब अप्रैल के एंड में वापस आ जाते हैं ज़ियारत। ठीक है जी। और ज़ियारत आएँ और ये कैसे हो सकता है कि हम ज़ियारत रेजिडेंसी ना जाएं? बिल्कुल, ज़ियारत रेजिडेंसी जाएंगे, ज़ियारत रेजिडेंसी की देखेंगे। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, गर्मियों में जब आप आएंगे तो ये पूरी भरी होती है पिकनिक वालों से। रात को आएंगे बिल्कुल आपको ये एक शहर सा नज़र आएगा, बत्तियाँ होंगी यहाँ पे, गाड़ियाँ होंगी, डोल रक्स वगैरह लोग करते हैं। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं। बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची से या लाहौर से जो लोग आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो हैं वो गर्मियों में आएँ और जून जुलाई में आएँ, अगस्त में आएँ, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा और रश भी हम यहाँ देख सकेंगे। तो अब हम ज़ियारत रेजिडेंसी की तरफ रेजिडेंसी जाएं। आइए। नाज़रीन, हम एक बहुत ही तारीख़ी मकाम पे इस वक्त मौजूद हैं। ये वो जगह है कि इसको उस वक्त अहमियत मिली जब हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपनी आखिरी जो दिन थे आपने यहाँ पर गुजारे, आपका इलाज भी यहाँ पर हुआ। ये कायद आज़म रेजिडेंसी के नाम से फिर ये जगह मशहूर हुई और ये एक तारीख़ी जगह है, ये सिंबल है। और दहशतगर्दों ने इस सिंबल ही को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन आज फिर दोबारा पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है और ये हमारी शान है और कायद-ए-आज़म की पहचान है। तो आप फरमाएं सर, क्या कहना चाहेंगे इस जगह पर जब आप आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी तो पूरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में मशहूर है। इसको जब दहशतगर्दों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी तो फिर दोबारा पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको दोबारा बनाया। सेम उसी तरह जब आप पहले आते थे, अभी आप जाके देखें, सेम उसी तरह बनाया है, उसी तरह के पत्थर, उसी तरह का दरवाज़ा, सब कुछ। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं ज़ियारत, ख़ास कर यहाँ पे रेजिडेंसी के देखने के लिए ज़ियारत आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं जब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये बताएं कि अब आप चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के, आप म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इस कौमी यादगार की हिफाजत के लिए, इस कौमी यादगार की बेहतरी के लिए और वो तमाम लोग पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से जो यहाँ पर आते हैं, उनकी खिदमत के लिए आपका क्या प्लान है? तो यहाँ जहाँ ये बाहर से जो लोग आते हैं ज़ियारत, इसके लिए हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम लोग कर रहे हैं ताकि उन लोगों की खिदमत हो जो ज़ियारत आते हैं और वो यहाँ से कोई अच्छा पैगाम लेके जाएँ। ज़ियारत से हम उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उस पर हम काम स्टार्ट किया हम लोगों ने। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 सालों में ज़ियारत में बहुत बेहतरी, बहुत खूबसूरती आपको नज़र आएगी। आइए सर, ज़रा रेजिडेंसी के अंदर जाएं। जी हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है अब आगे प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जो है अब बाज़ार जाएंगे और जो तरक्याती काम चल रहे हैं यहाँ पर उन्हें आप हमें दिखाएंगे। आप आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, ख़ास तौर पे ज़ियारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या ख्वाहिश है कि जब आपका ये टेन्योर कंप्लीट हो तो आपको किन अल्फाजों में याद किया जाए? हमारा टर्नओवर जब पूरा हो जाए तो हमारी यही ख्वाहिश रहती है कि लोग हमें अच्छे नाम से याद करें, हम लोगों के लिए काम करके जाएं, दूसरों की तरह नहीं जो सिर्फ अपना वक्त पूरा करके जाते थे, हम लोगों के लिए कोई यादगार छोड़ दें ताकि लोग हमें अच्छे नाम से याद करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और टीम की और अभी तक हम आवाम में नहीं गए हैं, आवाम का हाल हमने नहीं जाना है। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जो है सो हमारे साथ होंगे, आपके साथ सर हम जाएंगे आवाम में और एक खुली कचहरी भी लगाएंगे आपके साथ कि आवाम को क्या शिकायत है लोग इस बल्दियाती निज़ाम से, और आपने तरक्याती काम किए हैं वो भी देखेंगे। चलते हैं जी। जब जो है ना वज़ीर आज़म साहब आता है तो मेरी गैस भी बहाल है,
मेरी ज़ियारत की बिजली भी बहाल है। शहर के आवाम को पानी नहीं मिल रहा है। शहर के बेशतर इलाके में इस वक्त पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। गैस प्रेशर इतनी कम रखी गई है कि उसके ऊपर खाना नहीं पक सकता। आगे नालियों का हाल देखे, बहुत ख़राब, इंतहाई नाकिस मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हुए है, बहुत नाकिस काम हो रहे हैं। एक साल से ज़्यादा अरसा आपको हो गया हलफ उठाए हुए, तो आप क्या समझते हैं, आपने क्या खिदमत की है ज़ियारत की? ज़ियारत की खिदमत हमने करनी है और हमारा ख्वाहिश भी यही है। पिछले एक साल में क्या करते रहे आप? एक साल में हमको सिर्फ 83 लाख रुपए का फंड मिला है। वो फंड हमने आवाम से पूछ के और अपने कौंसिल से पूछ के इसी शहर में खर्च किया हुआ है। ठीक है जी, आज न्यूज़ के नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब, बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने हमें वेलकम किया है ज़ियारत में, और अक्सर रिपोर्ट्स आपकी हम आज न्यूज़ पे देखते हैं ज़ियारत के मुतालिक। आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं ज़ियारत के? ज़ियारत जो सा है, एक ये शहर जो सा है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के ऊपर मुयसर है, लेकिन इसमें मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे पहला मसला तो यहाँ पे पानी का है कि शहर के आवाम को पानी नहीं मिल रहा है। शहर के बेशतर इलाके में इस वक्त पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। दूसरा मसला ये है, गैस प्रेशर इतनी कम है, हालांकि गैस दी गई है ज़ियारत को सनोबर के जंगलात को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद गैस प्रेशर इतनी कम रखी गई है कि उसके ऊपर खाना नहीं पक सकता। लोग बड़े मुश्किलात के शिकार हैं इस वजह से। फिर आते हैं बिजली की तरफ। बिजली का तो ये सूरत हाल है कि 3 घंटे सुबह बिजली मिलती है और 3 घंटे शाम को यहाँ बिजली की सप्लाई दी जाती है, जिससे यहाँ के लोग अपने कारोबार नहीं कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका गाड़ी का टायर ठीक है, ये तो बिजली का तो मसला, बिल्कुल बिजली का तो एक मसला मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है, क्योंकि हम बल्दियात की बात कर रहे हैं, तो ना बिजली इनके अंडर आती है, ना सेहत जो है वो ना तालीम जो है वो बल्दियात के अंडर आता है। तो इनके आपके अंडर जो महकमे आते हैं वो क्या हैं जनाब, उनके बारे में बताएं। हमारे अंडर तो फिलहाल कोई महकमे भी नहीं है। हम लोगों ने, हमारे जो डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, पानी जो है पानी का हम लोगों ने बोला हुआ है, वो डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब ने वज़ीर आला साहब को बोला कि आप पानी का महकमा जो लोकल बल्दियात के जो अभी इलेक्टेड मेंबर्स है, आप उनके हवाले किया जाए। यहाँ पर हम देख रहे थे जो सेवरेज की, उन लोगों ने अभी तक वो हम लोगों के हवाले नहीं किया है। हम अगर उसको शिकायत भी करेंगे वो नहीं सुनते, वो हम बोलते आप हमारे अंडर है नहीं, हम आपकी क्या बात सुन। और ये जो सेवरेज की नालियों में हम देख रहे हैं कचरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये कचरे की सफाई तो आप कर सकते हैं कम से कम? कचरे की सफाई शुरू है। अभी हमने ये कुछ दिन पहले वज़ीर आला साहब आए हुए थे, हमारे पास फंड्स की कमी थी, वज़ीर आला साहब ने कब तक हम वज़ीर आज़म को देखते रहेंगे? उससे सफाई की मद में मांगी है, वो अभी फंड भी आ जाएगा। अभी भी बहुत साफ़ है, कम वसाइल की वजह से बहुत काम हम लोग कर रहे हैं, साफ़ है, लेकिन 20 लाख रुपए जो हम लोगों को ग्रांट मिल जाएंगी, आप फिर इसकी एक कागज़। ठीक है जी, यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं वो भी मौजूद हैं इस बाज़ार के, और ज़ियारत की जो ताजिर बरादरी के सदर हमारे साथ हैं। हम जी आइए आपकी हम दुकानों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम भी जमा हो गई है कुछ। हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आपके जो मेयर हैं, आपके इलाके के जो बल्दियाती निज़ाम देख रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, तो इनसे आपको क्या शिकायतें हैं और इनसे क्या कहना चाहते हैं, या आपसे हम जानना चाहेंगे। तो आइए ज़रा हमारे साथ आइए। जी, आप इस बाज़ार में की जो ताजिर बरादरी है उसके सदर हैं, तो फरमाएं जनाब, कुछ शिकायत है आपको बल्दियाती नुमाइंदों से? जी, बल्दियाती नुमाइंदे जो है ना, वो तो इसका 1 साल हुआ है जो आया है ना। मेरी ज़ियारत की शहर जो है ना, मेरी ज़ियारत जो मशहूर हुआ है वो क़ायद आज़म की राइश की वजह से हुआ है जी। तो इनकी जब जो है ना वज़ीर आज़म साहब आता है तो मेरी गैस भी बहाल है, मेरी ज़ियारत की बिजली भी बहाल है, सदर आता है, जो भी आता है, जो भी वाईफी आता है, लेकिन मेरी ज़ियारत की गैस और बिजली सब कुछ पानी के साथ बहाल है। जब ये नहीं है मेरे गैस, इस साल सर्दी में जो है ना बार बार हम लोग ने मुतालबे किया है, मेरी ज़ियारत की गैस बिल्कुल ना होने का भी था। भाई ये बताएं कि ये जो बल्दियाती निज़ाम आया है, इससे कोई शिकायत है आपको? बिल्कुल है, शिकायत है, न सफाई है शहर में, ना लोगों ने बहुत फंड का है, लेकिन जी भाई और कोई बताएगा कि किसी को क्या शिकायत है? यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम आपसे आएँ जी, आगे आएँ,
آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ آج آپ زیارت کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. پاکستان کے میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار پہلی بار کوئی زیارت آیا ہے اور وہاں کے بلدیاتی مسائل پر بات کر رہا ہے آپ سے. یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پورا پروگرام جو ہے زیارت کے حوالے سے بن رہا ہے. تو فرمائیں جناب، اپنی آواز اٹھائیں اپنے بلدیاتی نمائندوں کے سامنے، صوبائی حکومت کے سامنے. زیارت جو کہ خصوصی طور پر بہت خوبصورت، بلوچستان کے حوالے سے بہت خوبصورت شہر، لیکن یہاں پہ نالیوں کا حال دیکھیں بہت خراب، انتہائی ناقص مٹیریل یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، بہت ناقص کام ہو رہے ہیں. پیسے تو آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں. ماضی میں بھی ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو بہت بڑے بڑے بجٹ ملے اور پھر جو ہے وہ بجٹ کہاں خرچ ہوئے یہ کچھ نہیں پتہ چلا. آپ شکایت تو کرتے ہیں، احساس محرومی کی بات تو کرتے ہیں کہ شاید دوسرے صوبے یا وفاق جو ہیں وہ حق ادا نہیں کر رہے، لیکن جب آپ کو وسائل ملتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ڈیلیور نہیں کرتے سر. اور آپ پر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو بھی تھوڑا بہت بھی فنڈ ملا اس میں جو ہے وہ جو کرپشن ہوئی ہے. ہم پہ نہیں لگ رہے. وہ بول رہے صوبائی گورنمنٹ جو پیسے دے رہے، روڈ وہ بنا رہا ہے، سیوریج وہ بنا رہا ہے، ہم کو نہ اختیارات دیے ہے، واٹر سپلائی وہ بنا رہا ہے، ہم کو اختیارات نہیں کرپشن ہو رہی ہے اس میں کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم نے وہاں تک میں پہنچا نہیں ہوں، نہ ہم کو وہاں تک جانے دیتا ہے، نہ وہ جب تک ہم کو اختیارات دے گا میں اس کا ریکارڈ چیک کروں گا. جب میں اسپتال پہ میری بات چلے گی، میں اسپتال پہ جاؤں گا، ڈاکٹر سے پوچھوں گا، اس کا رپورٹ لکھوں گا، تب میری بات جب مانے جائے گی. جب مجھے اختیارات مل جائے گی پھر عوام سے شکایت کرے کہ چیزیں مسئلے آپ کے حل نہیں کیے. ادھر ہی آگے ایک وہ ہے نالی بنی ہے. آپ وہ نالی دیکھتے ہیں. آئیے جی، چلیں آئے نالی دیکھتے ہیں. جس نالی کی آپ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ، وہ ہم دیکھنا چاہیں گے. آئیے. میرے جامع مسجد کا گٹر جو ہے نا وہ میری دکانوں کے سامنے بار رہا ہے. ان کی گٹر نے ابھی تک نہیں بنایا. ابھی جو ہے آپ کے سامنے دکھائے گا نا. ہاں، ابھی آپ جو اس کو دیکھو پھر بعد میں بات کریں گے. یہ نالی پچھلے سال بنی ہے. آپ اس کی حالات دیکھیں، آپ اس کو دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کتنا کرپشن ہوا ہے، کتنا وہ ہوا ہے. یہ سب پتہ آپ کو پھر چلے گا. جی چیئرمین صاحب، یہ ایک نالی تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آئیے ذرا بلکہ نالی کے قریب چلتے ہیں نا ذرا. جی مسائل تو اس یہاں پہ بنتی ہے، بیماریاں جو کچھ بھی ہوئی ہے یہاں سے بنتی ہے. آپ دیکھیں، ایک ہم ابھی آبادی کے اندر آئے ہیں اور سر یہاں بہت کچرا ہے، بہت زیادہ کچرا ہے، اور بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالی کا برا حال ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ اپنے آپ کو شعور والے کہتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کے دکانوں کے سامنے ڈسٹ بن لگائے ہوئے اور بڑے بڑے کچرا دان رکھے ہوئے. ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، کچرا نالی میں پھینکتے ہیں. اور یہ بھی ہے، یہ جو آس پاس جو لوگ بول رہے، یہ ان لوگوں نے بند کیا تھا. یہ کام سٹارٹ تھا، بنا رہے تھے ان لوگوں نے بند کیا ہے کہ ہم لوگ شہر کے پانی یہاں پہ نہیں چھوڑیں گے. ہم نے بولا آپ شہر کے پانی اس سائڈ پہ نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ کسی ڈبے میں. میں اسی نالی کے ٹھیکیدار ہوں. یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی ادھر چھوڑتا تھا نہ کوئی ادھر چھوڑتا تھا. نالی بازار والے، یہی میڈیکل والے، یہی بازار والے نہیں چھوڑتے تھے نالی. پہلے آپ اس جمپ کو دیکھو، اگر یہ نالی ہے، اگر ایک کام ہو سکتا ہے تو آپ بالکل بتائیں کہ ایک کام ہے. لوگوں نے اس وجہ سے بند کیا. آپ اس جمپ کو دیکھو، اور کوئی نالیاں ہیں جو خراب ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں ہم. یہ ان لوگوں نے بند کیا ہوا اسی وجہ سے ایسے ہی. آپ کے نوٹس میں ضرور لاؤں گا. بنائی ہے، میں آپ کے نوٹس میں لاؤں گا. آپ پیچھے آئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا نالی بنی ہے یا نہیں بنی. آپ پیچھے آئیے. چلیں آئیے. دو سپر سے آپ اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہو. ہم پھر بھی پورے شہر کو 2 پکے سویپر ہے. ابھی ہم نے ڈیلیویجز پہ 10 سویپر لگایا ہوا ہے. 2 سویپر ہیں. سر یہ ڈسٹ بن ہے، آپ اس کو بھی دکھاؤ. لیکن لوگوں میں شعور نہیں ہے. گھر سے جب نکلتے اس ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتا ہے کچرا، ادھر ڈالتا ہے. اچھا، پچھلے سال مسجد کے ساتھ گٹر میں کوئی بندہ گرے، یہ کس کا وہ کس کا؟ اچھا میں اس وقت آپ کو ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پچھلے سال جو ہے یہ بنی ہے نالیاں، اور اس میں آپ کچرا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کچرا موجود ہے، اور یہ بالکل بلاک ہیں.
تو مجھے ذرا فرمائیں چیئرمین صاحب یہ ایسا حال کیوں ہے؟ اگر یہ خرچہ ہوا بھی ہے، سرکار نے خرچہ کیا ہے، تو ایسا حال کیوں ہے؟ آپ فرمائیں. سر بات یہ ہے، یہ کچرے کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں، ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بولا ہوا ہے، ہمارے ساتھ 2 پرماننٹ سویپر کام کر رہے ہیں. ہم نے ڈیمانڈ اس کو کیا ہے کہ ہم کو 15 شہر کے لیے سویپر دے، دو سویپر سے آپ اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہو. ہم پھر بھی پورے شہر کو 2 پکے سویپر ہے. ابھی ہم نے ڈیلیویجز پہ 10 زیارت شہر میں صرف 2 سویپر ہیں، اور اس سے جو ہے پورے شہر میں کیسے کچرا جو ہے صاف ہو سکتا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور ہم گلیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر ہے. یہ ایک پرفضا مقام ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں ٹورسٹ آتے ہیں، اور وہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ انہیں ایک بہتر فضا ملے گی، ایک خوشگوار ماحول ملے گا. ایک بات میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ میں نے بازار میں جگہ جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بن رکھے ہوئے دیکھے ہیں یلو کلر کے. آپ نے اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ مجھے استعمال کریں، اور لوگ اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں جہاں جہاں ڈسٹ بن ہے. لیکن آبادی کے درمیان جو ہے اس طرح سڑک پہ کچرا ہونا، نالیوں میں کچرا آنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جناب. گورنمنٹ کو بار بار وہ ڈیمانڈ دیے کہ ہم کو سویپر دیا جائے تاکہ شہر کی صفائی ہو جائے. ابھی تک ہم کو ان لوگوں نے پرماننٹ سویپر نہیں دیے. آپ کو جو پیسہ ملا تھوڑا ہی صحیح، لیکن جو ملا اس میں آپ نے کیا کام کیا وہ تھوڑا سا دکھائیں گے ہمیں؟ چلو دکھاتے ہیں. چلیں دیکھیں. سر یہ ڈسٹ بن ہے، آپ اس کو بھی دکھاؤ. لیکن لوگوں میں شعور نہیں ہے. ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، نوکری کر رہے، گورنمنٹ کا کار ہے، پھر ہے، لیکن گھر سے جب نکلتے اس ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتا ہے کچرا، ادھر ڈالتا ہے. یہ لوگوں میں پہلے میرے تو یہ ریکویسٹ ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. آپ اس گلی کا حال دیکھ سکتے ہیں جس گلی سے ہم گزر رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں جب گردن اٹھا کے دیکھتا ہوں چاروں طرف اتنے خوبصورت پہاڑ دیکھتا ہوں، اتنا خوبصورت منظر دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے سر ایک منٹ رکیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ گلی دیکھتا ہوں، نیچے دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے شہر میں موجود ہوں، قائد اعظم کے شہر میں موجود ہوں، زیارت میں، جس کا بڑا نام ہے، جو اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو سیب کے باغاتوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو اپنے شہد کی وجہ سے مشہور ہے، اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس گندگی میں رہ رہے ہیں. سر یہ ہمارے جو تاجر برادری کے جو صدر ہے اس نے بھی آپ کو بتا دیا، میں نے بھی آپ کو بتا دیا، سویپر کا مسئلہ بھی بتا دیا، فنڈ کا مسئلہ بھی بتا دیا. یہ سارے اسی وجہ سے مسئلے ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا اب میں اگر آپ سے کوئی وعدہ لینا چاہوں، ویسے تو بڑا مشکل کام ہے یہ وعدہ لینا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جب گرمیوں کا سیزن آئے سر، اور اب حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں بلوچستان کے، کراچی میں بہت سے لوگ پرفضا مقام پہ جانا چاہتے ہیں گرمیوں میں، اور ان کے لیے جو ہے وہ مری جانا یا ناران کاغان جانا بہت دور اور مہنگا پڑتا ہے. اگر بلوچستان کے حالات اچھے ہیں، بائی روڈ 8 گھنٹے کا سفر ہے صرف کوئٹہ تک، اس کے بعد 2 گھنٹے کا سفر ہے زیارت تک، تو ہم بھی کہنا چاہیں گے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ ان علاقوں میں آئیں، ٹھیک ہے. اور آپ ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا تو آپ کو کاروبار بھی ملے گا جو تاجر برادری یہاں پہ موجود ہے. تو کم سے کم جون جولائی آنے تک جو ہے یہ جہاں کھڑا ہونا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو یہ گندگی ختم ہو جائے گی. کچھ امید ہم رکھیں. امید ہم نے آپ کو بولا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے 20 لاکھ روپے یہ صفائی کی مد میں دی ہے، ابھی تک جو ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے. ہم لوگوں فنڈ ہم لوگوں تک جب پہنچ جائے گی ہم لوگ ٹینڈر کریں گے انشاءاللہ. آپ کو آپ تو بہت آگے تک بات کرے 20 دن 1 مہینے تک آپ کو انشاءاللہ کوئی. میں ایسا کروں کہ تھوڑا سا میں بھی خود بھی انجوائے کر لوں گا جون جولائی کے اندر یہاں آ کے، اور پھر ایک پروگرام بھی کر لوں گا آپ کے ساتھ، اور پھر یہ اسی گلی میں دوبارہ بھی آ جاؤں گا اور یہ نالیاں دوبارہ بھی دیکھ لوں گا. کیا کہتے ہیں جی، دوبارہ آنا چاہیے مجھے. یہ 2-3 مہینے بعد جو ہے یہاں پہ گرمیوں کے سیزن میں جون جولائی اگست میں، اور ان گلیوں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے آ کے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دوبارہ آئیں. آئیے سر. بہت بہت شکریہ. آج ہم نے آپ کے ساتھ مل کر زیارت کا وزٹ کیا، جہاں پروگرام کے آغاز میں ہم پرفضا مقامات پہ گئے، اور خوبصورت زیارت ہم نے پہاڑوں کے اوپر جا کے دیکھا. وہاں جب زمین پر آئے اور آبادیوں میں آئے تو تھوڑی مایوسی بھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں آپ سے امید ہے، ہمیں آپ کے تمام کونسلر سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ڈیلیور کریں گے، اور جمہوریت کا ثمر جو ان لوگوں کو ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا وقت ہمارے ساتھ گزارا، اور ہم اپنے ویور سے بھی یہی کہنا چاہیں گے
کہ آپ خود بھی اپنا فرض جو ہے نبھائیں. صرف اور صرف الزام لگا دینا کہ جناب کچرا نظر آ رہا ہے, لائنز جو ہیں گٹر لائنز ٹھیک نہیں ہیں, پانی نہیں آ رہا ہے, تو تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ہر شہری بھی انجام دے. آپ بھی کچرا جو ہے باہر نہ پھینکیں, آپ بھی اگر ڈسٹ بن موجود ہے وہاں پھینکیں, آپ بھی پراپر ایک جگہ کچرا جمع کر کے جو ہے سویپرز کو دیں. اگر ان کے پاس صرف پورے زیارت کے لیے صرف 2 ذمہ دار ہیں تو پھر جو ہے بزنس کمیونٹی نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپس میں مل کر جو ہے کچھ سویپرز یہاں پہ لے کر آئیں گے. اسی طرح آپ بھی اپنی کمیونٹی میں سویپرز جو ہیں خود ہائر کریں تاکہ صفائی ہو سکے. آپ بھی پانی کا استعمال جو ہے ضرورت کے مطابق کریں, ایک بوند بھی ضائع مت کریں. تو اگر آپ خود بھی ذمہ داری لیں گے تو آپ کی ذمہ داری اور ان کا فرض یہ سب مل کر ہی جو ہے ہماری کمیونٹی بہتر ہو سکے گی. رضوان جعفر کو زیارت سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.